الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التضحية هي سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل قطرة دم منها وعلى كل شعرة منها حسنة. أخرجه الفقهاء والمتكلمون بأسانيد معروفة عندهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي لا يقربن مصلانا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. حج کے ایام اور اشہر بھی ہے. الحج اشہر معلومات. اللہ تعالیٰ فرماتے حج کے مہینے مقرر ہیں. شوال جو ختم ہو گیا ہے، ذیقعد جو شروع ہے، اور ذی الحجہ جس میں حج انجام دیا جاتا ہے. حج حقیقت میں زیارت کو کہتے ہیں. ایک معظم اور محترم کے دیدار کے لیے جانا وہ حج کہلاتا ہے. اصطلاح شرع میں اسلام کے 5 ارکان میں سے آخری رکن 5واں عاقل مسلم بالغ بتوفیق ذات الطریق ومن یتعلق به. جب اس پر قادر ہو جائے تو اس پر حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے. صحیحین میں ہے کہ جب آپ نے حج بیان فرمایا تو حضرت عباس نے پوچھا العامنا ھذا ام للابد، ہر سال کرنا ہوگا یا زندگی میں ایک بار؟ آپ نے کہا بل للابد، زندگی میں ایک مرتبہ ایک مومن مسلم بیت اللہ کا حج کرے گا، اور اس کے بعد جتنی مرتبہ جانا نصیب ہو جائے. حلال مال توبہ و استغفار کے ساتھ، اور سفر کے آداب اور شرائط بھی درست ہو. امید ہے کہ اللہ تعالی حج یا عمرہ قبول فرماتے ہیں. انا لا نضيع اجر المحسنین. اخلاص اور احسان والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. بہت ہی مشقت کا عمل ہے. اول تو منظوری لینا اور پیسے داخل کرنا، اور پھر بال بچوں کو چھوڑنا اور اپنے کام کاج کو موقوف کرنا. چونکہ بلا کعبہ حاجات شد از دیار بعید
روند خلق بدیدار شز بسی فرسنگ. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ کعبہ دور دراز ملک کا نام ہے، اس کے دیدار کے پیچھے سفر کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بعضوں کے لیے آسان فرما دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اللہ کے حکم سے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تو حق تعالیٰ نے کہا کہ کعبے کے دیوار پہ چڑھو، اور روایت میں کہ جبل ابی قبیس پہ چڑھو، سامنے جو پہاڑ تھا اب ختم ہو گیا، تعمیر میں شامل ہے. اور کانوں میں انگلیاں ٹھونسو، اس طرح جیسے مؤذن اذان دیتا ہے تو کان میں انگلیاں ڈالتا ہے، اور زور لگاؤ، اور جتنی طاقت تم میں ہے اتنا زور سے کہو یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا فحجوا. اے اللہ کے بندو، تمہارے رب کا گھر بنا ہے، آؤ حج کرو. یا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ خدایا کوئی ہے ہی نہیں میرے علاوہ اور میرے بیٹے اسماعیل کے علاوہ. حق تعالیٰ نے کہا ارفع بہا صوتک، آپ میں جتنی طاقت ہے آواز بلند کرے، میں ان تک پہنچا دوں گا جو قیامت تک حج کرنے آ رہا ہے. فسمعها الارواح فی اصلاب الآباء وبطون الامہات. وہ ارواح جو باپ کی پشت اور ماں کی چھاتیوں سے اترنے والی تھی، اور ابھی ان کا معدن عالم ارواح تھا، وہ سننے لگی اور وہاں سے آواز دی لبیک لبیک لبیک. حاضر حاضر، گھر میں حاضری مبارک. او مجلس واز تو تا دیر رہے گی قائم، اور یہ ہے میں خانہ ابھی پی کے چلے آتے. جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اللہ نے اس نے اتنی دفعہ اس کو کعبہ شریف میں حج کا موقع دینا ہے. حق تعالیٰ ایسے آسانی سے بعض لوگوں کو لے جاتے ہیں. ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے ایک دفعہ واقعہ سنایا. اس نے کہا میں بمبئی میں بیٹھا ہوا تھا، حاجیان جا رہے تھے. اس زمانے میں بمبئی پورٹ تھا، بندرگاہ، کراچی نہیں کھلا تھا. تو حاجیوں کو رخصت کرنا اور ان کو دیکھنا بھی بڑا ثواب ہے. خدا کے گھر مہمان ہونے جا رہا ہے. کہ ایک پرانی چادر تھی میرے پاس، ایک کتاب تھی جو میں پڑھ رہا تھا. تو ایک جوڑا میاں بیوی کا، بال بچے بھی ساتھ تھے، وہ ٹکٹ خرید کے اندر چلے گئے اور سب لوگ تقریباً چلے گئے. کہ میں نے دیکھا تو ان سے کوئی پرس رہ گیا تھا. اس زمانے میں لوگ سونا چاندی لے جاتے تھے، وہاں بیچ کے پھر اپنا کام چلاتے تھے. وہاں سونے کا دور بعد میں آیا ہے. کراچی بندرگاہ سے گندم کی بوریاں اور گھی کے ٹین اور چاول کی بوریاں لے جاتے ہوئے تو میں نے خود حاجیوں کے ساتھ نیچے اتارے. پورا 6 مہینے کا راشن لے کے جاتے تھے. یہ تو یہ 50 سال کے عرصے میں بس باران رحمت ہو گئی بلاد عرب پر، خزائن ابھر آئے.
آج کائنات کے سب سے متمول، خوبصورت، دلکش اور جمال آرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک اسی طرح آباد و شاد رکھے. تو اس نے جو دیکھا کہ پر سے طالب علم بڑے سچے اور دیانتدار ہوتے ہیں، اس نے کہا یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے، سامان رہ گیا. تو جہاز والوں کو کہا میں دے آتا ہوں. انہوں نے کہا جلدی جاؤ، فوراً آؤ، جہاز روانہ ہو رہا ہے. جہاز میں تو کئی حصے، مشکل سے انہوں نے اس کو دیکھا اور ان کو کہا یہ آپ سے رہ گیا. انہوں نے کہا ہماری ساری پونجی یہ ہے. تو یہ ان کے حوالے کر کے جب جانے لگا تو بیوی نے خاون کو کہا مولوی صاحب کو بھی ساتھ رکھو نا، اتنا احسان کیے ہمارے ساتھ. تو اس نے کہا مولانا حج کرنا ہے. کہا کیوں نہیں کرنا؟ کہا آپ کا پیچھے، میرا پیچھے کچھ بھی نہیں، بس میں یہی ہوں جو آپ کے سامنے. لا الہ الا اللہ. کہا اس نے کیپٹن سے کہا کہ ٹکٹ ہے؟ کا ایک ہے 60 روپے والا. اس مسجد میں ہمارے خواجہ صاحب تھے، مزمل کے والد. اس نے کہا میں نے 120 روپے کا حج کیا ہے. تو کہا مولانا کو ٹکٹ دے دو. وہ چلا گیا، حج وج کیا. مولانا عبید اللہ سندھی وہیں تھے، ان سے 3 سال پڑھا. 3 سال میں 3 حج کیے. واپس آیا، جب بمبئی اترا دیکھا وہی بینچ پر پرانی چادر اور کتاب پر کسی نے اینٹ رکھی ہے اور پلاسٹک چڑھایا ہے. یار دینی کتاب ہے، کوئی آ جائے. اسی طرح 3 سال پہلے جو چھوڑ کے گئے، واپس آ کے اپنی پرانی چادر اور اپنی وہ کتاب اٹھا لی. اللہ تعالیٰ جب مہربان ہو جائے سبب بنا لیتا ہے. علماء نے اس لیے کہا ہے دعا مانگتے وقت اسباب کو نہ دیکھے، مسبب کو دیکھے. دعا میں بھی سنت طریقہ ہے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میں تو جتنا کمزور ہوں اس سے بھی زیادہ نکما و عاجز ہوں. آپ بڑے زبردست ہیں اور خزانوں کا مالک ہے، اور آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ. میں خود ہر سال حج کے پیسے اکٹھے کرتا تھا اور اینڈ ٹائم پر کم پڑتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے ان تمام پیسوں کو خیرات کیا اور اسی سال اللہ تعالی نے سبب بنایا. 1983 پہلا سال تھا اور حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی. بظاہر اسباب اس میں مؤثر نہیں ہے، مسبب کا فضل اور احسان اصل سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ نصیب فرمائے. عوام میں مشہور ہے کہ میرا بلاوا آ گیا. میرا خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابو جہل ہر سال حج کرتا تھا اور لعنتی اور کافر ابدی تھا، تو اس کا کیا بلاوا تھا؟ منافقین باقاعدہ عرفات میں دیکھے گئے اور سورہ مائدہ کی آیت جب نازل ہوئی اس کے نزول پر آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان. آئندہ کوئی مشرک یہاں حج کرنے نہ آئے اور ننگے ہو کر کے جو رواج تھا جاہلیت کا وہ لوگ بھی حج کرنے نہ آئے. تو جو لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے اور حج کرنے آتے تھے ان کا بلاوا ہوتا تھا، اور جو ایمان نہیں رکھتے تھے اور شرک کبیر کے مرتکب تھے، شرک جلی کے، ان کا کیا بلاوا تھا؟ اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ محنت مشقت کر کے یہاں آتے لیکن ان کا کھانا پینا اوڑھنا سب حرام ہے.
ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور عرفہ میں آپ نے کہا تمام گناہگار بخشے جائیں گے لیکن چند نہیں بخشے جائیں گے. آکل الربا، سود خور اور سود چور، غلط فتوے دینے والے. عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان. قاتل النفس، ناجائز قتل کرنے والا. مدمن الخمر، شراب کا عادی. ومرتکب الجہیرہ الفحشاء، اور ایسے گناہ کا مرتکب جس کا گناہ ہونا سب کو معلوم، اس کو جہیرہ فحشاء کہتے ہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں ایک خوف رہتا ہے، اور واعظ نصیحت میں تو بھائیوں کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ احتیاط کر لے. وہ خوف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حج بھی کرتے اور عمرے بھی، لیکن گناہ سے توبہ نہیں کرتے. گناہ تو چھوڑنا چاہیے. اور حدیث میں ہے کہ جو گناہ میں مرتکب ہے اور اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے، نہ یہ شخص بخشا جائے گا اور نہ اس کا حج قبول ہوگا اور نہ عمرہ قبول ہوگا. اور تو چھوڑے، یہ جو داڑھی مونڈنا ہے یا شرعی حد سے چوٹی کرنا ہے، بالاتفاق گناہ کبیرہ ہے. فرق ہے. لدھیانوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا فرق ہے. ایک دفعہ بات ہوئی، ان کا یہ خیال تھا کہ مونڈنا اور چوٹی کرنا میں نے کہا نہیں، برابر نہیں. چوٹی کرنے والا بھی گناہگار ہے لیکن مونڈنے والے سے کم. تو مجھ سے کہا کوئی مثال دے دو. میں نے کہا ایک آدمی اجنبیہ سے زنا کرتا ہے اور دوسرا اپنی بہن یا ماں سے کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. تو میں نے کہا یہی ہے. داڑھی چوٹی کرنے والا بھی گناہگار ہے لیکن مونڈنے والا بہت زیادہ گناہگار ہے، اور ان کو توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. خداوند تعالی سب کو سنت کی زندگی نصیب فرمائے. ممکن ہے اسے مسئلہ نہیں پہنچا ہو. یہاں ہمارے نمازیوں میں ایک نوجوان تھا، آج سے 20-25 سال پہلے. جب میں نے بتایا کہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا گناہ ہے؟ یہ تو آپ لوگ نہیں بتاتے. ہم تو سمجھتے تھے کہ بس جو رکھے بہت اچھا، جو نہیں رکھے اور اچھا. میں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں. پیغمبر کا حکم ہے وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، بڑی بڑی داڑیاں رکھو. وَقَصُّوا الشَّوَارِبَ، اور مونچھے کم کر لو. تو عجیب بات ہے کہ بعض تو دونوں ہی صاف کر لیتے اور بعض داڑیاں مونڈ لیتے ہیں، مونچھے بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں. ان سب پر نظر ثانی ہونا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے اور چند مہینے بعد آپ کا وصال ہوا ہے، مورخین کہتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں فارس سے ایک وفد آیا اور آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہا. آپ نے دیکھا کہ بڑے معزز لوگ ہیں، قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، شان و شوکت والے ہیں، لیکن داڑیاں نہیں ہیں، مونچھیں بڑی بڑی ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیوں کیا ایسے؟ اس زمانے میں مرد کی داڑھی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا ہمارے قہرمان ایران کے بادشاہ نے کہا ہے
آپ نے کہا قہرمان پر خدا کی لعنت ہو، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا اور حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑی کر لو اور مونچھیں چھوٹی کر لو، اور آپ نے ان سے ایسا چہرہ موڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے انہیں مسجد نبوی سے باہر نکالا، کسی اور جگہ مہمان ٹھہرایا۔ تو مسلمان کے مناسب میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ جب حج یا عمرہ کرے تو اس سے پہلے ہی اس نے یہ سنتیں بھی بحال فرمائی ہو، اور ان کے لیے دعائیں بھی ہے، توجہات بھی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بغیر داڑھی کے بڑی نیکیاں کرتے ہیں، اور بہت سارے داڑھیوں سمیت بہت زیادہ جرائم کے مرتکب ہیں، لیکن داڑھی کا ہونا مستقل سنت ہے، اور داڑھی کا نہ ہونا مستقل کمی نقصان ہے۔ بہر کتاب الصوم، نہر کتاب الصوم، رد المحتار کتاب الصوم، فتح القدیر کتاب الصوم، ایک خاص جگہ آتی ہے۔ جگہ یہ آتی ہے کہ رمضان کے روزے میں داڑھی یا مونچھوں کو تیل لگا سکتے یا نہیں، تو یہاں فقہاء کو جوش چڑھ گیا اور سب نے اس جگہ لکھنا شروع کر لیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ او اما اخذها ما دون القبضہ لم یبح احد من العلماء، کسی نے بھی کم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ واما حلقها كلها كالمخنثة من الرجال والمغاربة فحرام محض، بالکل صاف کرنا اور بالکل داڑھی مونڈنا یہ تو بہت ہی زیادہ افسوسناک اور قابل افسوس بات ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ نے ایک کالجی لڑکے کو جواب لکھا ہے۔ کالج کے لڑکے نے لکھا تھا، میرٹھ کالج سے، اقبال نام ہے لڑکے، کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ اور کوئی نہ رکھے تو اس میں فرق پڑے گا ایمان میں اور نیکی ہو۔ اس سے پہلے انہوں نے مولانا مودودی سے پوچھا ہے، مولانا مودودی نے برٹش جواب دیا ہے، مغربی طرز کا، وہ ذرا آمیزش کے قائل تھے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد جو دارالعلوم دیوبند کے صدر نشین تھے، انہوں نے اس جواب کو یکسر غلط قرار دے دیا اور فرمایا کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے اور داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور نہ رکھنے میں وعید ہے، عذاب ہے، پریشانی ہے۔ مولانا نے ایک عجیب طرح مفصل جواب دیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کیسے زندہ رہے اور ان کا مذہب کیسے قائم رہا، اور لکھا کہ ہندو دھرم میں ایک مکر ہے، لفظ ہے، اور وہ ہر ایک کو کھینچتے ہیں، ایسا کھینچتے ہیں۔ گوتم بدھ والوں کو کھینچ لیا، سکھوں کو کھینچ لیا، وہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ حالانکہ سکھوں کے ہاں مندر نہیں ہے، گردوارا ہے اور بت نہیں ہے، پھر بھی وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ مولانا نے لکھا کہ مسلمان برقرار رہے اور یہ ہندو سے بالکل الگ تلگ رہے، اور انہوں نے کوئی ہندوانی رسم قبول نہیں کی۔ ان کمالات میں مسلمانوں کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے مذہبی شاعر زندہ ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اس کو اسلامی گٹھی دیتے ہیں، اسلامی نام رکھتے ہیں،
اور اس کا اسلامی ختنہ کرتے ہیں، اسلامی طرز کا عقیقہ کرتے ہیں، جب بڑا ہونے لگتا ہے نکاح کراتے ہیں، سنت ولیمہ مناتے ہیں، اور اس قسم کے معاشرے میں مابہل امتیاز جتنے وجوہ ہے، شیخ نے مولانا نے اس کو نقل کیا، ان میں داڑھی کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس داڑھی کا بھی اسلامی زندگی پر بہت بڑا اثر ہے، اور وہ بھی ہونا چاہیے مسلمان کی حیثیت سے۔ کمی کوتاہی رہتی ہے، بہت سارے بندگان خدا اعلیٰ درجے کے متقی پارسا نیکیوں کے قدردان چھوٹے چھوٹے مستحبات سینے سے لگاتے ہیں، سنتوں پر جان چھڑکتے ہیں، لیکن بعض مسائل میں شاید انہیں دقت اور گرانی پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاشرے پر غلبہ عطا فرمائے اور انہیں آسانیاں نصیب فرمائے۔ خاص کر کعبہ محلہ، اس کی زیارت کرنے کے بعد سواء کانت للحج یا للعمرہ، اور پھر وہ واپس آتے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک تو وہ مسئلہ کہ 5 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی، ایک ان میں وہ جو گناہ کا مرتکب ہو اور وہ توبہ نہ کرے، تو یا تو یہ گناہ نہیں سمجھتا ہے تو اور خطرہ ہے، فقہا کہتے ہیں گناہ کو گناہ نہ سمجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے، اور یا یہ کہ گناہ سمجھتا ہے تو توبہ نہیں کرتا، تو فسق و فجور بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتی، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اس لیے جو حضرات حج کرنے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں بہت خیال کرنا چاہیے۔ زندگی استرگے غڑوا دا قدم لارا ندا چپاک رسول پہ قدم خیزہ کا خوارا ندا، اللہ کے رسول کی سرزمین ہے، قرآن کے نزول کا مرکز ہے، توحید کا معدن ہے، کلمہ طیبہ کے مواقع ہے، اور محبت قرآن ہے، محبت الوحی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہاں کے آداب، وہاں کی تکریم، وہاں کی تعظیم نصیب فرمائے۔ تو عوام سمجھتے ہیں جب کسی کو وہاں جانے کا موقع ملتا ہے کہ جی بلاوا آ گیا۔ اس دن ایک جاپانی قسم کا حاجی آیا ملنے کے لیے، کیا خیریت ہے؟ بس بلاوا میں کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اپنے گھر پہ، کیسے پتہ چل گیا؟ وہی جی ویسے کوئی جا سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ جو حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ یہاں آ کے تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور فرشتہ جواب دیتا ہے اللہ کی طرف سے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، نہ تو آیا ہے اور نہ تو اچھا آدمی ہے، تیرا حج بھی تیری وجہ سے مردود ہے۔ یہ والا بلاوا ہے؟ نہیں جی اچھا والا ہے۔ میں نے کہا تو اچھے اعمال ہوں گے تب اچھا والا ہوگا۔ اولیاء، صلحاء، خیراء، برراء جو اللہ کے رسیدہ بندے ہیں، بلا شبہ ان کے لیے تو یہ کہنا بجا ہوگا، لیکن ہم جیسے گناہگار اور ہما و شما کے لیے یہ سمجھنا کہ ان کا بلاوا آیا ہے یہ محل نظر ہے، اور اس میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ان کے لیے سخت قسم کی وعید ہے، اور پھر یہ بالکل حج کو حج کی طرح کرتے نہیں، عمرہ عمرے کی طرح کرتے نہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے نا تو آپ دیکھیں گے، آپ کو میری بات یاد آئے گی۔ کعبے کے سامنے حجر اسود کے لائن میں ایک آدمی صریح جھوٹ بول رہا، صریح جھوٹ۔ میں نے اس کو کہا یہاں تو بڑے سے بڑا مجرم بھی آ کے
تو بتائے بوتائے تو آپ اس طرح سخت دل کے کیوں ہو گئے؟ بہرحال کمزوریاں اور کبھی کوتاہیاں بھی بہت ہے، اور اللہ کا دربار بھی بہت وسیع ہے، اور خدا کی رحمتوں کا دریا بھی بڑا موجزن ہے۔ اس مضمون کے آخر میں وہ حکایت یاد آتی ہے حجاج ابن یوسف ثقفی کی، جب مرنے لگا علماء سے پوچھا کہ بخشا جاؤں گا، تو اس سے تو بچے نہیں تھے، ہر گھر میں میت ہوئی تھی اور قتل ہوئے تھے، لوگ گھبرائے ہوئے تھے۔ تو اس نے اشعار پڑھے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ربا ان کو یہ پتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، یہ پتہ نہیں کہ آپ کتنے غفور الرحیم ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بحر ذخار ہے، علیحدہ نظام ہے، اس میں کسی مولوی کا کام نہیں ہے۔ امام العصر محدث کبیر، آیت من آیات اللہ وفقیہ ھذا الدین علی الاطلاق، حضرت مولانا انور شاہ سے ایک شعر پڑھتے تھے، قباحت ہائے من چنداں کے سگزا عارمی دارد، بجز دریائے فضل تو کہ شوید ای قباحت ہا۔ کمزوریاں اتنی زیادہ ہیں، گناہ اتنے ہیں کہ کتے کو بھی شرم آ جائے۔ اب اس کے لیے آپ کے فضل و احسان کا دریا چاہیے معجزن، جو اس کو دو ڈالے۔ مرقات الطارب میں یہ شعر موجود ہے، قباحت ہائے من چنداں کہ سگزا عارمی دارت، بجز دریائے فضل تو کہ شوید ای قباحت ہا، وفضل اللہ اعم وکرمہ اتم۔ حج اور مناسک کے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے باہر والوں کے لیے بھی رکھے ہیں، ان میں سنت قربانی ہے۔ عالم اسلام کا مذہبی مقتضا ہے کہ حج اور عمرہ تو مخصوص مقام اور مخصوص مہینوں اور دنوں میں جا کے کیا جاتا ہے، خاص کر حج۔ لیکن قربانی آیت اسماعیل کی یاد میں جو سنت ٹھہری ہے، یہ پورے عالم کے مسلمان کرتے ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلم ہو، متمول ہو، قربانی کا سخت ہو، نصاب ہو، مال ہو، اگرچہ ہولان ہول ضروری نہیں ہے، اس دن بھی کوئی مالدار ہوا، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس کہیں سے وراثت آئی، تحفہ آیا، انعام و اکرام آیا، اور اتنا ہے جو نصاب قدر ہو، 52.5 تولے چاندی نصاب ہے، تو قربانی واجب ہے، خواہ وہ بکرا ہو، مینڈا ہو، گائے، بھینس یا اونٹ کا 7واں حصہ، 7واں حصہ، اس سے کم کی تو قربانی جائز ہے کہ کسی جانور میں 6 آدمی ہو، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، لیکن 8 آدمی اگر ہو گئے تو قربانی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ وہ قربانی یہاں کسی کی ہوئی تھی، جو بھی آتا تھا اس کو شریک کرتے تھے، جب گائے ذبح ہوئی کہا تو کیسے ہے، کہ میرے بھی حصہ ہے، یہ تو 8 ہوگا، میرے پاس بھاگے آئے، میں نے کہا کسی کی بھی نہیں ہوئی، جلدی کرو دوسرا جانور لو۔ قربانی کے اندر تجزی نہیں ہے، جب ایک کی نہیں ہوئی اور وہ اس میں شریک ہے تو سب کی نہیں ہوئی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو، ہم عقیدہ ہو، ہم خیال ہو، کہیں ادھر ادھر کا نہ ہو، کیونکہ قربانی خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ بعض لوگ بعض نوکریوں پر اعتراض کرتے ہیں، جی بینک میں ہیں،
اور بینک میں ہے، لیکن بینک میں سود کے لیے تھوڑا ہی ہے، بینک میں اپنی خدمت کا معاوضہ لیتا ہے، صبح سے شام تک وہاں ڈیوٹی کرتا ہے، اور عوض بدل تمام ادیان میں جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ التصاق مکروہ کی وجہ سے بینک والوں کی نوکری مکروہ ہوگی کہ وہاں پر سودی لین دین بھی چلتا ہے، لیکن بینک کو مطلقاً مسلمانوں کو وہاں سے منع کرنا کہ آپ نوکری نہ کریں، صریح غلط، فقہ کی بغاوت اور احادیث اور دین سے ناواقفیت۔ مدارس اور مساجد کے اکاؤنٹ وہیں کھلے ہیں، حج اور عمرے کے ڈرافٹ وہی سے بنتے ہیں، بیرون ملک سے کاروبار اسی سلسلے پہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان ظاہر بینوں کا یہ غلط فتویٰ کامیاب ہو جاتا، جنہوں نے آگے چل کر خود نام نہاد اسلام کے نام کے بینک کھولے، ای گناہ اس کے در شہر شما نیز شود، کل میاں حجام جہاں مونڈتا تھا اوروں کے سر، آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی۔ میں نے اس وقت وہاں کے علماء کو کہا تھا کہ یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ بینک کی نوکری چھوڑے، اب بینک میں 50,000 60,000 ملتی ہے، باہر ملتی نہیں، پاگل ہو جاتا ہے۔ کہیں یہاں ہمارے نمازی پاگل ہو گئے تھے، وہاں پلر کے پیچھے نیت، میں نے کہا ابھی تو جماعت نہیں ہوئی، کہا اچھا یہ نہیں ہے، میں نے کہا امام یہاں ہے، وہاں تھوڑا ہی، وہ تو پلر ہے، تم نے کیوں غلط فتوے پر بینک چھوڑ دیا؟ اس کے لیے پہلے ایمان پیدا کرے، مردانگی بھی آزمائی باز زن کن، پہلے اپنے آپ کو مرد دیکھو پھر کسی لڑکی کو گرفتار کرو، ایسا نہ ہو کہ کل منہ کالا ہو چکا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ سود علی الاطلاق حرام ناجائز ہے، اور سودی کھاتے میں جو ملوث ہے وہ یقیناً گناہگار ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ بینک میں بہت سارے کھاتے ہیں جن کا سود سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں میں اتنا جذبہ کہاں رہا ہے، اب تو اور ان کو مارے جا رہے ہیں، خود اپنے ملک میں ان کو ایسے طریقے پہ اٹھایا جا رہا ہے جن سے جان نکل جائے۔ اگر یہ فتویٰ تو اس کا حاصل یہ ہوتا کہ دنیا کے تمام بینکوں سے مسلمان نکل جائے، اور یہود اور نصارہ اور قادیانی اور پرویزی وہ آ کے بیٹھ جائے، اور مسلمان جھاڑو لے کر کے ان کے جو ہے نا جھولیاں اور ان کے دفتر صاف کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے جس وقت صرف ایک بینک تھا، حبیب بینک، اس وقت بھی مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بالکل بینک کی ملازمت حرام ناجائز ہے اور ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا ہو، ان کے تحفے سے بچو، غلط فوج، غلط بات ہے، فقہ سے دوری کی بات ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ تقویٰ اور ورع کا تقاضا یہ کہ کوئی اچھا کاروبار اختیار کرو، اچھی نوکری ڈھونڈو، یہ قابل اعتراض اور مکروہ، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ لیکن اب جب دیکھا گیا کہ بھئی خدا نخواستہ اگر بینک سے مسلمان بالکل لا تعلق ہو گئے تو وہ لوگ تو زمانوں سے اس کے درپے ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلے اور ان سے مذہب باہر نکالے اور ان کو اپنے جیسے بغیر ایمان اور کلمے کے بنا لے۔ مال اور دولت صفر ہونے کے بعد مسلمان کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے۔ اس لیے یہ یاد رکھا جائے کہ صرف اسلامی کاز مضبوط رکھنے کے لیے اور اسلام کے خزائن اور عزت کو غالب رکھنے کے لیے لوگ بینکوں کی نوکریاں کرے، لیکن اس کو دل سے مکروہ جانے اور کہے کہ اللہ نے اگر میری زندگی میں مجھے اس سے بہتر کاروبار عطا فرمایا، اچھی نوکری دی، تو میں ضرور اس کو چھوڑوں گا۔ اگر آپ یہ فتوے دینے لگے کہ جی بس سب لوگ نکلے، ورنہ ان کا رزق حرام، ان کے ساتھ رشتہ حرام، ان کا قربانی میں شرکت حرام، اس طرح کا مسئلہ شاید اسلام کے حق میں نہ ہو،
اور بجائے فائدے کے اس کا نقصان۔ بہرحال اس مسئلے پر سیر اصل بحث ہو چکی ہے۔ ہمارا جو رسالہ ہے اخصر المناسک، اس میں بھی میں نے فتاوی کے طور پر باحوالہ درج کیا ہے، من شاء فلیراجع الیہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جن کی قربانی لوگ اکٹھے بھی کرتے ہیں، اور ایسے سے ادارہ ہے اخصر العلوم، یا خدام بھی بہت زیادہ ہے، ادارے کے لیے تعاون کی بھی ضرورت ہے، تو اجتماعی قربانی ہمارے نمازیوں کے اور ہم عقیدہ اور ہم رنگ لوگوں کی سہولت کے لیے یا کی جاتی ہے، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ اور ہمارے جو ناظم صاحب جامعہ کے مولانا سہیل صاحب اور ان کے اعوان اور رفقا، وہ اس کی نگرانی فرماتے ہیں بہت اچھی طرح۔ یہ عاجز اور فقیر بھی جب موجود ہے تو خیال لگے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی غیبی سبب سے حرمین حاضری نصیب کی تو پھر وہیں سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ بس یہ چند مسائل تھے جس میں حج بھی بیان ہوا الحمدللہ، اور قربانی کے مسائل بالتفصیل انشاءاللہ تعالی آنے والی شب جمعہ اور پھر جمعے کو مزید احکام مسائل، کیونکہ آسان نہیں ہے ایک لمحے میں بیان کرنا، ایک نشست میں۔ ہمارا اس پر پمفلٹ بھی شائع ہے، چھوٹا رسالہ عزیزم ہمایوں مغل، اس کو نئے سرے سے بعض اضافات کے ساتھ چھاپے، خاص کر بینک کے مسئلے کے ساتھ، اور اسے اگلے جمعے کو بھائی لوگوں میں تقسیم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محمد حضرت کو اپنے والد کو پیچھے سے لے آئے آگے، کہاں گرمی میں بٹھا لیا، پیچھے سے آگے لے آئے انہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ جل وعلا، خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، له ما بین ایدینا وما خلفنا وما تحت الثرى،
وهو الله إله في الأرض وإله في السماء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمته. أخرجه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف والترمذي في السنن وأحمد في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرجه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحے سیدھی فرما لیجئے. کوشش کرے کہ درمیان میں خالی جگہ نہ رہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہو. سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نماز پڑھنا بدنصیبی
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. بیماروں کی صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں. اللہ عالم اسلام کی تکلیفیں دور فرمائیں. پاکستان کے چھپے چھپے کی حفاظت فرمائیں. کوئٹہ میں جو اندوہناک سانحہ پیش آیا، بے گناہ مسلمان مارے گئے، اللہ انہیں شہداء و سعداء بنائے. ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. پورا ملک اور عالم جو ان کے غم میں ڈوبا ہے، اللہ سب کو اجر عظیم دے اور صبر کے مقامات عطا فرمائے. اس قسم کے واقعات اللہ جلدی روک لے، ظالم اور مفسد کو اپنی پکڑ میں لے اور اسے انجام بد تک جلدی پہنچائے. اللہ اپنے عباد اور بلاد کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. کسی بھی نمازی کے سامنے گزرنے کی کوشش نہ کریں. قربانی میں گائے اور بکری کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ گائے 2 سال کی اور بھینس کا بچڑا یا بچڑی اور بکرا سال کا ہونا ضروری ہے اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے اور مینڈا اگر 6 مہینے کا ہے اور سال کا لگ رہا ہے پھر تو جائز ہے، ورنہ اس کا بھی سال بھر ہونا چاہیے. فتویٰ اور تقوی میں کوئی فرق ہے؟ حکم شرعی فتویٰ ہے، تقوی نہیں ہے. تقوی ہر شخص کا اپنا احتیاطی معاملہ ہے. کیا کوئی طالب علم بعض گناہوں میں مبتلا ہے، اپنے کو علم دین کا اہل نہیں سمجھتا، تو کیا وہ طالب علم چھوڑ دے؟ نہیں، علم جاری رکھے. علم خود توبے کا استمرار ہے. انشاءاللہ جب نبوت کا علم نصیب ہوگا تو اللہ اس کو توبہ دے دے گا. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. آپ نے کہا ما صلی، ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے. پھر پتہ چلا کہ وہ بہت زبردست توبہ طائب ہو گیا. آپ نے کہا الآن قد صلی، اب جا کے نماز قبول ہو گئی. تو آپ نے نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا. اعمال صالحہ جاری رہے، انشاءاللہ وہ غالب ہو جائیں گے، گناہ مغلوب ہو جائیں گے. تدفین میت کے بعد بقر کا اول و آخر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کیسا جائز ہے؟ ثابت ہے. جمعے کی نماز فرض ہے، فرض قطعی ہے. شک کرنے والا کافر نہ ہو جائے. موبائل میں ایڈوانس منگوانا سود ہے؟ نہیں. کیا مطلب ایڈوانس منگوانا؟ ہاں تو وہ محنتانہ ہے نا، وہ کوئی آپ کا نوکر تو نہیں ہے کہ آپ کو 20 کا 20 دے گا. محنتانہ آپ سے لے گا. سود کو روپے واپس نہیں لے رہے، وہ سود مانگ رہے ہیں. کیا دینا جائز ہے؟ وہ کمال بیوقوف ہے اور آپ اس سے بڑھ کر احمق ہے. بجلی کا کنڈا استعمال کرنا جائز ہے. اصل شہد کے پہچان کا طریقہ، استعمال کا طریقہ، یہ شہد والوں سے باتیں کرو، یہ ہمارا میدان نہیں. نفاق کی کتنے قسمیں ہیں؟ کتاب النفاق مشکات میں دیکھ لو. بڑی قسمیں 2 ہے، اعتقادی اور عملی.
طارق جمیل کو جو کہا ہے صحیح کہا ہے، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، میری بیوی کے درمیان حقیقی محبت بڑھ جائے۔ حقیقی محبت کیا، سامان بھی پیدا کرو نا، جیسے محبت حضرت عائشہ شہابش پیغمبرانہ اوصاف اپنائے اور پیغمبرانہ حسن خلق اپنائے، پیغمبرانہ سنتوں کی قدر و منزلت اپنائے۔ امید ہے ہر جگہ اللہ آپ کی عزت بڑھا دے۔ جب اذان شروع ہوتی ہے تو کتا اس کے ساتھ بھونکتا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دیتا ہے، وہ تیرے جیسے علماء ہوں گے، جیسے تو الو ہے نا، وہ بھی الو ماں ہے۔ اذان کے بارے میں ترمذی شریف میں ہے کہ کتا جب بھونکتا ہے فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى الشَّيْطَانَ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، اعوذ باللہ و لا حول پڑھو۔ اور جب مرغا اذان دے فَإِنَّهُ رَأَى مَلَكًا، اس نے فرشتہ دیکھا ہے۔ تسبیح پڑھ لو۔ سوال یہ قرآن خوانی کرنا درست ہے؟ برسی شادی میں پہلے نئے گھر میں آ کر قرآن شریف پڑھائی جاتی، قرآن خوانی کے درست ہے، لیکن اشرف علی صاحب نے اصلاح الرسوم میں منع کیا ہے۔ اصلاح الرسوم کے مسائل غلط بھی ہے، اس کی ایک اور کتاب بھی ہے اصلاح الرسوم، اس میں شاید رجوع نقل ہے۔ کیا اسلامی شریعت کی روح سے ایک اسلامی وکیل ملک کا سربراہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا ہے؟ ملک کا سربراہ تو مسلمان ہی ہوگا جب آپ اسلامی ملک کہہ رہے ہیں۔ اگر نہیں تو اس کی کیا حکمت ہے؟ تو کافر کے ہونے کی کیا حکمت ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ فضول باتیں اپنے آپ بیٹھ کے کرتے ہو۔ جیسے آپ کہے کہ میرے باپ کے علاوہ میری ماں کا کوئی اور خاوند نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک اور باپ ڈھونڈ رہا ہے کیا؟ مسلمان تو یہی کہے گا کہ اسلامی ملک کا سربراہ مسلم ہی ہو، وہ کیوں کہے کہ جی ہو سکتا ہے؟ بہت دعائیں دی، جزاکم اللہ خیر، مسجد مدرسے کی حفاظت، آمین آمین۔ 3 ماہ سے مجھے السر کی تکلیف ہے۔ او بابا کھانا کم کرو، مرچ مسالوں والے سالن چھوڑو، اور ہر کھانے سے پہلے ضرور 1 پاؤ دہی کھایا کرو۔ کوشش کرو کہ دہی ضرور کھائے، انشاءاللہ تعالی السر ٹھیک ہو جائے گا، کینسر نہیں بنے گا، اور بہت جلدی فم معدہ کا زخم اللہ ٹھیک کر دے گا۔ بھاری کھانے، ثقیل کھانے جیسے گوشت، دال، چاول، کچی سبزیاں، بعض پھل، ان سے پرہیز کرو۔ یہ بات حدیث میں ہے کہ عرفات مینا میں جتنے بھی لوگ آئے اللہ اس کو بڑا کر دیے، ٹھیک ہے، روایت میں ہے کہ جیسے جیسے لوگ آئیں گے جگہ بڑھتی جائے گی، یعنی گنجائش بڑھے گی۔ مروجہ بینکاری جھوٹی ہے اور اس کے کارپردازان اس بارے میں غلطی پر ہے۔ کیا میقات کا تعین آپ سے پہلے بھی تھا؟ یہ معلوم مجھے نہیں ہے، مواقیت تو متعین ہے۔ کسی مولوی نے آزاد یا کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو نابینا پیدا کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی آنکھیں دینے والے؟ میں نے یہ بات کسی کے سامنے عرض کی تو اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ننگا پیدا کیا، ننگے گھوما کرے۔ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے ننگا بھی پیدا کیا تھا، اللہ نے لباس پہنانے کا حکم بھی دے دیا، وہ ایک بات ہے کیا؟ فرض نمازوں کے اندر رکوع سجدے میں دعا مانگنا عربی میں ثابت ہے۔ یہ دعا پڑھنا اللہم زدنی علما، اللہم زد لی علما، ورزقنی فہما ورزقنی حفظا، کوئی حرج نہیں، لیکن نفلوں میں پڑھا کر۔ باب النفل اوسع۔ عمر صحت برکت عطا فرمائے۔ میرا نام عبد الوہاب ہے، وساوس کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کمال صحت، کمال شفا اور قوت ذہن نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تلاوت کرنے سے یا بہت زیادہ بزرگوں کے واقعات پڑھنے سے اور بہت زیادہ نوافل پڑھنے سے وساوس ختم ہو جائیں گے۔ وسوسے کی ایک حد ہے،
جب اس تک پہنچ جائیں گے کافور ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ 3 علاج لکھے ہیں: قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت، نوافل کی کثرت، بزرگان دین کے حکایات، خاص کر مولانا اشرف علی کی ارواح ثلاثہ، اس کا آج کل نام ہے حکایات صالحین، بہت عمدہ ہے، اور اس سے یہ دماغی پریشانی اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے یہ بزرگ حاجی صاحب 3 مہینے حرمین میں لگا کے آئے ہیں، بڑی محنت مشقت کی ہے۔ کچھ بیمار ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، پاؤں میں ورم زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور دیگر عوارض ہے۔ سفر کبیر جو ہوتا ہے، طویل سفر، اس کے تعب ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، گرانیاں ہوتی ہے، اسی سے اللہ اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے اور روانہ ہونے والے ہیں۔ خداوند تعالیٰ سب کا حج آسان فرمائے، قبول فرمائے، ان کی دعائیں ہم سب کے لیے، پورے عالم کے لیے ذخیرہ نجات بنائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔